100 پوائنٹ ایسے تھے جن کو اپنانے سے یا کرنے سے انسان کے رزق میں کمی آتی ہے، تو وہ ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیے ہیں۔ کافی دنوں سے یہ پروگرام تھا کہ وہ پوائنٹ جس سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ بھی آغاز کر دیے جائیں۔ رزق کم کرنے والے جو ہم نے تحریر کی ہیں وہ 97 تھے، اور رزق بڑھانے والے وہ 20 ہیں۔ تو کچھ ہم آج آپ درس کرتے ہیں اور کچھ نیکسٹ اتوار۔ اس کے علاوہ ایسی انوکھے نایاب عمل اور انوکھی باتیں شاید کیا زندگی بھر پہلی مرتبہ سنیں گے، تو اس کا شیڈول بھی انشاءاللہ اتوار علی دن ہوا کرے گا۔ اس میں ٹائم ہم انشاءاللہ بہت شارٹ رکھیں گے۔ تو یہ ہم نے پمفلٹ آج سے 23 سال پہلے عید کے موقع پر لکھ کر تقسیم بھی کیا تھا۔ تو رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی الحمدللہ مجھے یہ بات کہتے ہر دفعہ اچھا نہیں لگتا، حدیث مبارکہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو اپنانے سے یا کرنے سے رزق کم ہوتا ہے۔ جس طرح کہ صرف ایک پوائنٹ عرض کروں، حدیث پاک کے روح سے کہ جو بندہ جب ناپاک ہو جاتا ہے، جب تک پاکی حاصل نہیں کرتا، اگر اسی دوران کھاتا پیتا رہتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اس کا رزق بھی کم ہوتا ہے۔ اور بھی اس طرح کی حدیث مبارکہ کے پوائنٹ سے تھے، بزرگان دین کے اپنے مشاہدات سے بھی یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلی بات، نماز اشراق یعنی طلوع آفتاب کے کم از کم 20 منٹ بعد 2 یا 4 نفل پڑھنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ کم از کم 20 منٹ بعد 2 پڑھیں یا 4۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ چاشت کی نماز کی پابندی کرنا۔ دولت بے زوال میں لکھا ہے، یہ کتاب کا نام ہے، کہ 2 چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ جس طرح دن اور رات آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، دن ہے گا تو رات جائے گی، رات ہے گی تو، اسی طرح مفلسی اور چاشت کی نماز یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ مطلب کوئی بندہ نماز چاشت پڑھے تو وہ غربت اس کو ہو، یہ ہرگز نہیں ہو۔ چاشت پڑھے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو روزی سے فراوانی عطا فرمائے گا۔ کہ اگر چاشت کی نماز کا پابند ہو گیا تو کبھی مفلسی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ اس کا ٹائم 8 رکعتیں بھی آئی ہیں، 12 رکعتیں بھی آئی ہیں، تقریباً 9، 10، 11 یہ اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ سورج کے زوال آنے سے پہلے بندہ اس کو، یوں سمجھے کہ جب سورج اچھی خاصی تپش میں آ چکا ہو تب اس کا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ چاشت کی نماز ہے تو یہ مسجد پاک میں پڑھنا بھی ضروری نہیں، جہاں آپ کو آسانی اور موقع ہو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، ایام بیس یعنی ہر مہینے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا۔ فتوح الاوراد میں یہ بھی کتاب کا نام ہے، منقول ہے کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو بھی ایام بیس کے روزے رکھے اس کے رزق میں وسعت ہوگی، دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور دونوں جہانوں میں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ دونوں جہانوں کی برکتوں سے، دعانی افراد و بلیجات سے بھی۔ ایام بیس یعنی سفید دن، بیس کہتے ہیں سفید۔ ایام بیس یعنی یوں سمجھے کہ چاند آہستہ آہستہ اپنی جو ٹکیا کو نکالتا رہتا ہے، پہلی والے دن کچھ، دوسرے والے دن کچھ، تیسری، جب 13، 14، 15 کبھی آپ غور کریں کیوں 14ویں کا دان مشہور ہے، مشہور ہے نا، اس دن وہ پھول نکلا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پر جب دنیا اپنا جنت سے تشریف لے نا، آپ کا جسم مبارک کا کلر جو ہے نا وہ بلیک ہو گیا تھا۔
کہ پوچھا مولا یہ کیا؟ وہاں تو ہمارا کلر نورانی تھا، سفید تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے آپ کو فرمایا پیارے آدمی روزے رکھے. 13واں کا روزہ رکھا جس مبارک اتنا حصہ سفید ہو گیا، 14ویں کا رکھا اتنا حصہ سفید ہو گیا، 15ویں کا رکھا اتنا حصہ سفید ہو گیا. یہ ایام بیع سے روزے یوں سمجھے کہ تمام نبیوں کی شریعتوں میں فرض رہے، جس طرح کہ اس شریعت میں رمضان شریف کے روزے فرض ہے. بات ایک ہی آ جاتی ہے، بعد ہوتی ہیں 36 روزے بنتے ہیں، اور یہ بھی 30 اور 6 شوال کے 36 روزے بنتے ہیں. تو یہ بہت بڑی لاجواب وظیفہ ہے. 13 14 15 چاند. آگے جناب نمبر 4 سورۃ واقعہ کا ہمیشہ بالخصوص بعد مغرب پڑھتے رہنا. سورۃ واقعہ سورۃ الرحمن. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جو بندہ سورۃ واقعہ شریف پڑھتا ہے اس پر کبھی تندرستی نہیں آتی. اچھا پھر یہ نہیں کہ مغرب کی نماز پڑھی اس کو یہیں ہی پڑھنا ہے. جس خوش نصیب کو زبان آتی ہے بے شک نماز مغرب کے بعد نکلے پڑھتا جائے، گھر پہنچتا تک اس کو پڑھ سکتے ہیں. جب چند دن لگاتار بندہ پڑھے گا تو وہ زبان یاد ہو جائے گی. یہ ہم بھی اپنے دوستوں کو مذاہب میں بتاتے ہیں اس کی روٹین، اس کا طریقہ. ایک تو یہ ہے، دوسرا بھی جو کبھی ہم انشاءاللہ وہ بھی بتا دیں گے. نمبر 5 مردوں کو اول وقت فجر میں سنت اپنے گھر میں پڑھ کر فرض نماز کے لیے جانا. مطلب ہماری نماز ہو رہی ہے 6:20 پر، اگر اذان آ رہی ہے تقریباً 5:30 بجے، کوئی خوش وقت 5:30 بجے اٹھتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ نماز میں تو 50 منٹ رہتا ہے. وہ فجر کی سنتیں اسی وقت پڑھ لیں. پڑھے کہاں؟ گھر میں. یہ بھی رزق میں کشائش کا باعث ہے. بلکہ بعض روایت میں ہے کہ جس شخص نے فجر کی سنتیں اپنے گھر میں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کا رزق کو کشادہ کرتا ہے. مطلب اس لیے تمام سنتوں کا پڑھنا، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، صبح ہے، سنتوں نوافل کا گھر میں پڑھنا حکم شریعت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا جو ترغیب دلائی ہے وہ گھر میں پڑھنے کے لیے. اچھا اور اس کے عائشہ اور اقارب کا جھگڑا اس سے کم ہو جاتا ہے. اللہ صبح کی سنتیں گھر میں پڑھنے سے اور جلدی پڑھنے سے عزیز اور اقارب سے جھگڑا بھی کم اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. ہاں البتہ یہ ضرور کیا کریں سنت مبارکہ میں یوں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صبح کی سنتوں میں ہمیشہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون مبارکہ اور دوسرے رکعت میں سورہ اخلاص مبارکہ آپ پڑھتے تھے صبح کی سنتوں میں، مغرب میں اور صبح کی سنتوں میں. یہ آپ کی ذات پاک کی ایک ترتیب رہی. اچھا نماز پنجگانہ کے لیے اذان کا جواب دینا. ہمارے کہیں بندہ بیٹھے، ہمارے دوستوں کو یہی تربیت ہوتی ہے، بندہ کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی مجلس میں بیٹھے، کوئی محفل میں بیٹھے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی فون کر رہا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے. یقین کریں اسی کی توفیق ہے، اسی کی توفیق. انسان کا اپنا کمال نہیں. جتنے دوست بیٹھے ہوتے ہیں ہلکا باب ایسے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بات چل رہی ہوتی ہے، صرف ایک دو جملہ رہتے ہیں، فوراً جب اللہ اکبر ہوتی ہے تو اپنے دوستوں کو بھی کہتے ہیں تم بھی خاموش ہو جاؤ، ہم بھی خاموش ہو جاؤ. بلکہ کہتے تک نہیں خود خاموش ہو جاتے ہیں. کسی کو دم بھی کر رہے ہوتے تو دو ایک پھونک بھی رہتی ہوتے تو مطلب انسان نے آج عمل کرنے قبر میں جا کر عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے جناب یہی بیٹھ. پھر یہ ہے کہ تم اپنا کون سا مشکل جواب ہے اذان کا؟ سیم وہی جواب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. سیم وہی جواب. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ اس وقت آپ نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے. جب وہ وقفہ لے گا یعنی پڑھے گا تو وقفہ آتا ہے 3-4 سیکنڈ بعد، اس میں پھر آپ نے پہلی دفعہ پڑھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب دوسری وقفہ کہے گا تب بھی انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے. جب وہ وقفہ لے گا تو آپ نے پڑھنے قرۃ عینی بک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم متعنی بک بالسمع والبصر.
حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ دونوں دفعہ، حی علی الفلاح ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی جملہ مکمل ادا کرنا ہے۔ دوسری بات جب حی علی الفلاح پڑھا جائے گا دونوں دفعہ یہی کہنا ہے۔ اگر صبح کی اذان خوشنے سے کوئی سن رہا ہے تو وہ پھر پڑھے صدقت وبررت وبالحق نطقت، صدقت وبررت وبالحق نطقت۔ اقامت میں اگر ہے تو پڑھے اقام اللہ و ادامہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہاں کلمہ شریف مکمل نہیں پڑھنا، بعض بھلے بندے کلمہ شریف مکمل کر دیتے ہیں، نہیں، اذان کا جو حصہ ہے وہ اذان کا ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، اذان کا جواب دینا اور اس کا احترام بجا لانا، اگر کہ لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائے اور وزیر، بلکہ قرآن پاک کا اگر پڑھ رہے تو تب بند کر دے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سر جھکا دے، سر پر ٹوپی، اگر عورت سن رہی ہے تو دوپٹہ وغیرہ ڈال دے، ہرگز دنیا کی کوئی بات نہ کرے کہ ایمان میں خلل آنے کا اندیشہ ہے۔ اس کا نقصان بھی یہ ہے کہ جو بندہ دوران اذان میں گفتگو کرتا رہتا ہے تو وہ پھر سمجھ لے میں بھی اس کا ایمان کا خاتمہ اچھا نہ ہو۔ اچھا، پھر آپ سوچیں گے کہ بعض اذان بیعت شروع ہو جاتی ہے، ادھر بھی شروع ہو گئی، ادھر بھی شروع ہو گئی، ادھر بھی، تو ہم کیا کریں گے؟ ایک اذان کا آپ جواب دے سکتے ہیں جو پہلی شروع ہوئی، ساروں کا دے بھی مستحب ہے، لیکن اگر آپ نے پہلی اذان جو شروع ہوئی ہے اس کا جواب دے دیا، باقی بعد میں آتی رہی، تو آپ اس کا جواب بے شک نہ دیں، لیکن اسی دوران بات چیت، ٹی وی، اس طرح کے معاملات سے خاموش رہ جائیں۔ نمبر 7، دینی معلومات فراہم کرنے کی کوشش میں لگا رہنا بہت بڑی عظیم خوش نصیبی ہے۔ جس طرح کہ آپ صرف اور صرف محض یہی ذوق لے کر بیٹھتے ہیں کہ گفتگو سنیں، اگر یہی گفتگو سن کر آپ اپنے بچوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ڈلیور کرتے ہیں، ان کو پہنچاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ دوسروں تک علم دین پہنچانا، اگرچہ قرآن پاک کی ایک آیات یا دین کا ایک مسئلہ کہ دوسروں کو تم سے جو خیر پہنچے وہ تمہارے لیے مبارک ہے۔ خیر ایک مسئلہ بھی گزارنا، 10 مسئلے بیان ہوتے ہیں، جب 20 بیان ہوتے ہیں، ایک مسئلہ بھی اگر آپ نے آگے پاس بتاتے ہیں، سمجھا کام کرنا۔ نمبر 9، خدا تعالیٰ توفیق دے تو نماز تہجد بھی پڑھنا بہت بڑی، یہ وہ نماز ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک تمام انبیاء والمرسلین کا خاص وظیفہ اور تمام اولیاء کاملین کا خاص وظیفہ، یہ وہ عظیم نماز ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی محفوظ ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، وہاں سے تو تہجد کا ذکر آیا ہے، تہجد۔ نمبر 10، توبہ و استغفار کرنا، بالخصوص فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 70 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ تو اس کا طریقہ جو ہم اپنے دوستوں کو عرض کرتے ہیں وہ یہ ہے، جو ہمارے پمفلٹ میں چھپا ہوا ہے کہ صبح کی سنتے پڑھیں، سنتے پڑھنے کے بعد 11 دفعہ یا 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے، کوئی استغفار، 3 استغفار ہیں جو آپ کو سامنے، ایک استغفار یہ ہے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک استغفار ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر آپ کو تین یاد نہیں، جو آپ پڑھا جاتا ہے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ آپ پڑھ لیا گیا۔ ہم الحمدللہ تینوں ہی پڑھتے ہیں، ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ 70 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا پھر 100 مرتبہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، 70 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 121 مرتبہ،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 121 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 90 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر پر آپ پڑھ لیں 3 دفعہ یا 11 مرتبہ درود شریف۔ صبح کی سنتے پڑھ کر یہ 3 وظائف کریں، اس کے بعد پھر فرض پڑھیں۔ اگر زیادہ پہلے آپ اٹھے ہوئے ہیں یعنی ابھی نماز میں 10 منٹ کی بجائے 20 منٹ رہتے ہیں 30 منٹ، یہ وظیفہ کرتے ہیں، بے شک اور کچھ چیز پڑھتے ہیں، کیونکہ اس تینوں وظیفوں میں زیادہ سے زیادہ ٹائم لگ جانا ہے یا 8-10 منٹ لگ جائیں۔ اگر اور زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر سورۃ فاتحہ شریف یا درود پاک پر خصوص پڑھتے رہا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور اوراد اور وظائف کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی کہ اللہ رب العزت آپ کو اتنی مہربانی سے نواز دے گا کہ کسی چیز کی باقی خواہش نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی بارگاہ میں آنے کی، بیٹھنے کی، جھکنے کی، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔